آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عالم دین جہاز پہ نجف جا رہے تھے، اچانک سے جہاز میں ٹربلنس ہوئی اور جو ہے وہ پائلٹ نے بولا کہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ ٹربلنس ہوئی تو اچانک سے آپ کو پتہ ہے ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے، سب چیخ پکار اور سب ایک پریشانی ہو گئی ہر کسی کو۔ ابھی میں بھی کبھی کبھی جہاز میں بیٹھا ہوتا ہوں، جب ہلتا ہے میں کہتا ہوں اچھا بھی جہاز سے کودنا پڑے گا تو کیا سوچتا ہوں یہ میرا کراس بیگ تو اپنے پاس رکھوں کہ کم از کم اپنی پیسے ایسے تو میرے ساتھ ہی نیچے جائیں، بھائی بچو گے نہیں تو نیچے لے کے کیا جاؤ گے؟ لیکن انسان ہے نا، انسان پھنسا ہوا ہے یہیں پہ بھی، چھوٹے اپنی زندگی میں جب دیکھتا ہے تو لگتا ہے پھنسا ہوا ہے یہیں پہ۔ تو ابھی وہ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کودنا ہو تو آپ نے بیگ ویگ نہیں لے کے جانا اپنے ساتھ، کوئی بھی چیز اب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ تو انسان کہتا ہے اپنے جیب ویب میں رکھو، اگر کودنا بھی پڑ جائے کہاں بچے گا آدمی جہاز سے کود کے؟ تو وہاں جہاز میں بھی یہ سچویشن پیدا ہو گئی، سب پریشانی ہو گئی، لیکن وہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، اطمینان، یعنی اتنا زیادہ اطمینان تھا ان کے چہرے پر کہ جو برابر آرمن لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو اپنی وصیتیں کرنے لگے۔ ایک خاتون نے کہا کہ میرے فلانے گھر میں جائیں گے تو میرا سونا پڑا ہوا ہے بتا دیے گا، یہ بھول گئی کہ اگر جہاز گرا تو یہ بھی تو گر جائیں گے، لیکن کیونکہ اس چہرے پر توکل تھا اللہ پر، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پریشان ہوئے؟ اور میں تو آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچوں گا۔ یہ انسان کو زندگی میں خدا پر توکل بتاتا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع ایک ٹیچر کے بارے میں، ایک رائٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رائٹر تھا، جاب کہیں ہونی تھی تو اس کے لیے ہوتا ہے نا بلڈ ٹیسٹ کرائیں، یہ ڈاکومنٹ لے کر آئیں، یہ وہ، تو وہ بلڈ ٹیسٹ کرانے گئے۔ وہ بلڈ ٹیسٹ کرانے گئے تو پتہ چلا وہاں جب بلڈ ٹیسٹ کرایا رپورٹ کے بلڈ کا نمبر کیا ہے آپ کا، او پازیٹیو ہے جو بھی ہے، تو لیکن وہاں جب ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بلڈ کینسر ہے۔ یعنی اب آپ سوچیں آپ اپنی جاب کے لیے جائیں اور کسی کام کے لیے ڈاکومنٹ کے لیے ٹیسٹ کرانے جائیں اور آگے سے آپ کو بولا آپ کو بلڈ کینسر ہے، تو اب آپ کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن توکل، کہا کہ وہ شخص 1.5-2 سال اپنی موت سے پنجے لڑتا رہا لیکن اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں آیا، اس نے نہیں آنے دیا۔ آیت اللہ شرازی سے پوچھا کہ اگر 3 دن کے بعد قیامت آ جائے تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ کہا ویسی ہوگی جیسے ابھی ہے، کیونکہ میں ابھی بھی نماز ویسے ہی پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا پر توکل کرتا ہوں۔ اب یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے خدا پر کتنا توکل کیا۔ ابھی ذرا سے حالات خراب ہوں انسان کی، پریشانیاں، بے چینیاں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مولانا صاحب ورلڈ وار، ابھی میں صبح پڑھ رہا تھا، رشیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ورلڈ وار 3 نہیں ہوگی تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو ابھی آپ کیا بولیں ورلڈ وار 3 کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ جو ہوگا ہوگا، دیکھا جائے گا، ہمیں کیا ہے، دنیا چلی رہی ہے پچھلے کئی 100 سالوں سے، ورلڈ وار 1 بھی ہو گئی، 2 بھی ہو گئی، ختم ہو گئی، 3 بھی ہو جائے گی، کیا ہے، ہم اپنا چلیں، ہمیں اپنی زندگی صحیح چلنی چاہیے، ہمیں کیا ہوائیں طوفان زلزلے کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ لیکن انسان ایسا عجیب سا ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے جب ان کی کشتیاں طوفانوں میں پھنستی ہیں تو یہ یاد کرتے ہیں، لیکن جب کناروں پہ لگ جاتی ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسی، ہم بھی جب پھنستے ہیں اللہ 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 شروع ہو جاتا ہے، تسبیحیں شروع ہو جاتی ہیں، اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ انسان خدا کی طرف آتا ہے، لیکن جب سب کام ہو جاتا ہے تو اس وقت سب ختم۔ پریشانی میں آپ چہرے پر کرب دیکھیں، اپنے دیکھیں، میرے دیکھیں، آپ اپنے تو دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، جب آپ کو کوئی بیمار، آپ اپنے چہرے پر کرب دیکھیں، آپ اپنے دل میں درد محسوس کریں گے، پروردگار میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، خدا مجھے اس سے نکال دے۔ درد اتنا ہوتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر، کچھ چیزیں تو اسے اپنے راز رکھنے چاہیے نا۔